الحمدللہ و شکر للہ 20 روزہ دورہ قرآن کی آج 10ویں نشست ہے۔ آج کے لیکچر کا پہلے لیکچرز کے ساتھ ربط قائم کرنے کے لیے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور پھر ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ ہمارا عنوان اور موضوع ایک ہی ہے، جس کو ہم مختلف انداز سے آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے، اس کے جواب میں پورے قرآن مجید کا نزول ہے۔ پروردگار نے قرآن مجید کو محفوظ کر کے حضور کی اتباع میں ہم پر بھی وہی لازم قرار دے دیا۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور نبوت حضور علیہ السلام پر ختم فرما دی گئی۔ قرآن مجید کو محفوظ کر دیا گیا اور قرآن مجید پر عمل کی صورت میں سنت کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ گزشتہ چند لیکچر سے آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر نبوت کی بات کرتا ہے۔ یا ایھا الناس کا خطاب اسی لیے اے انسانوں، اے لوگو۔ تو جب تمام انسانوں کو خطاب ہے تو پھر ہمیں تمام انسانوں کی پوزیشن معلوم کرنا ہوگی کہ انسان کہاں کہاں کھڑے ہیں، تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ کون سا انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا دور ہے اور کون سا انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا قریب ہے۔ فیصلہ اسی پر ہونا ہے۔ جتنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوگا، اتنا وہ پروردگار کی ناراضگی کا سبب بنے گا اور گمراہی میں پڑتا جائے گا، اور جتنا کوئی انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا جائے گا اور آپ کی دی ہوئی کتاب اور سنت پر عمل پیرا ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کا محبوب ہوگا اور پروردگار کی ہدایت کے بالکل قریب ہوگا، اور اس ہدایت کے قریب ہونے کے سبب سے پروردگار اس سے راضی ہوگا اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے۔ آج جو صفحہ، جو پیج آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی۔ یہ ایک نقشہ ہے جس میں ہم نے دنیا کے اندر پائے جانے والے انسانوں کا جائزہ لیا ہے کہ انسان کہاں کہاں کھڑے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کے وعدے ہیں وہ کہاں جا کے پورے ہوں گے اور کون سی چیز سے پورے ہوں گے، یہ دیکھنا ہے۔ یہ پیج جو آپ کے سامنے ہے، یہ کئی سالوں کا نصاب ہے، یعنی اگر اس کو یونیورسٹیوں میں پڑھا جائے تو کم از کم یہ ایک پیج جو ہے یہ 2 سال کے نصاب پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت اہمیت کا حامل عنوان ہے جس پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔
ایک ایک مذہب پر جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں. جو پروفیسر حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر ان کو منظم کر کے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ پڑھاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں. یہ بیسیکلی بنیادی طور پر تقابل ادیان کا موضوع ہے، جس میں دنیا کے اندر پائے جانے والے ادیان کا تقابل کیا جاتا ہے کہ کون سا دین جو ہے وہ کس چیز پر بیس کرتا ہے اور وہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. میں نے اس کا عنوان رکھا ہے کہ آئیے دیکھتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کا جائزہ لینے کے بعد ہمارا مقام کیا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. اچھا، یہ معلوم کرنا کیوں ضروری ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر کسی شخص کو یہی نہ پتا ہو کہ میں اس وقت کس مقام پر ہوں تو وہ شخص صحیح رستے کا تعین نہیں کر سکتا. پہلے اسے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں. میں اس کی تھوڑی سی مثال یوں دوں کہ فرض کریں آپ کا شہر گوجرانوالا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم گوجرانوالا میں ہیں. پھر ہی آپ تعین کریں گے کہ ہمیں لاہور جانے میں اتنا وقت لگے گا اور لاہور جانے کا سیدھا رستہ یہ ہے. ویسے تو آپ لاہور اور بھی کئی رستوں سے جا سکتے ہیں، لیکن ایک رستہ سیدھا ہوگا جس میں آپ کو مشقت کم پڑے گی اور بالکل آپ صحیح سلامت بڑی آسانی سے وہاں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ یوں کریں کہ پہلے آپ یہاں سے شیخو پورہ جائیں اور شیخو پورہ سے پھر آپ لاہور جائیں تو لاہور تو آپ پہنچ ہی جائیں گے، لیکن اس میں مشقت زیادہ لگے گی. ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے آپ حافظ آباد جائیں، پھر اس کے بعد آپ فیصل آباد جائیں، پھر فیصل آباد سے آپ لاہور جائیں تو لاہور تو آپ پہنچ ہی جائیں گے، لیکن مشقت تو زیادہ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ کبھی سمجھ رہے ہیں یا نہیں بات کو؟ ہاں جی. تو پہلے آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں. اچھا، جب ہم یہ معلوم کر لیں گے کہ کہاں کھڑے ہیں تو پھر ہمیں یہ معلوم کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہم نے جانا کدھر ہے اور سیدھا رستہ کس طرف ہے. اس لیے یہ میپ، یہ نقشہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے ہے کہ ہم اس وقت کس مقام پر ہیں. دین پہلے سمجھ لیں، چونکہ ساری چیزیں نقشے میں نہیں ہو سکتی اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں تو ہم صرف شارٹ کٹ لے سکتے ہیں نا، تو باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھاؤں گا تو سمجھ آئیں گی. یہی چیز میں آپ کو یہ صفحہ پیج آپ کو دے دوں کہ ٹھیک ہے آپ گھر جا کے اس کو سمجھ لیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. بڑی ساری اس کے اندر چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ان کو سمجھنا ہے. دین کیا چیز ہے پہلے یہ سمجھیں. دین یہ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، بین الاقوامی زندگی، زندگی کی سطح کوئی بھی ہو، آپ اکیلے ہوں تب بھی، معاشرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، ایک معاشرہ بنے ہوئے ہوں تب بھی، اور معاشرہ بن کر آپ بین الاقوامی سطح پر کس قوم کا حصہ ہیں جہاں آپ کھڑے ہیں تب بھی، وہ جو زندگی گزارنے کا آپ کا طریقہ کار ہے، جس طریقے سے آپ زندگی بسر کرتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ اور یہ دین درست بھی ہو سکتا ہے اور دین غلط بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ زندگی جو آپ بسر کر رہے ہیں
یہ اس زندگی جس طریقے سے بسر کر رہے ہیں وہ طریقہ صحیح ہو، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ غلط ہو۔ دونوں آپشن موجود ہیں یا نہیں؟ کیونکہ دنیا کے اندر پائے جانے والے تمام انسان تو درست طریقے سے زندگی بسر نہیں کرتے، بڑے سارے ہیں جو زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن ان کے طریقے صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو باتیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ بہت ساری چھوٹے چھوٹے مذاہب جو ہیں ان کو ہم نے اس میں ذکر نہیں کیا۔ بعض ایسے بھی ہیں جہاں ایک گاؤں میں لوگ رہتے ہیں تو وہ ایک مذہب پر چلتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ایک گاؤں ہے اس گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کا ایک مذہب ہے، تو اس کو ہم ان ڈیٹیل اگر لیتے تو پھر بہت بڑا میپ چاہیے تھا، کتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں بسنے والے انسان کتنے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو دنیا کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی ادیان ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اب آپ دیکھیں، اپنے پیج پر دھیان رکھیں اور اس کو ایک ایک چیز کو سمجھتے جائیں۔ ادیان عالم یعنی دنیا کے اندر پائے جانے والے ادیان، ادیان دین کی جمع ہے، وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ دین ہو سکتا ہے جو غیر مبنی بر الہام ہو، اور ایک وہ ہو سکتا ہے جو مبنی بر الہام ہو۔ الہام جو پروردگار کی طرف سے یا کسی غیبی طاقت کی طرف سے انسان کے شعور پر جو چیز وارد کی جاتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ آپ بعض اوقات بولتے نہیں کہ اس بات کا مجھے الہام ہوا ہے، یعنی یہ میری فکر کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ چیز میرے دل میں ڈالی گئی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو مبنی بر الہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غیب میں کوئی طاقت ہے، غیب میں جو ہدایت دے رہی ہے انسان کو چلنے کی، اس کو کہتے ہیں مبنی بر الہام۔ اور غیر مبنی بر الہام کا مطلب یہ ہے کہ اس رستے پر چلنے والے، اس مذہب پر چلنے والے لوگ اس چیز کے دعوے دار نہیں ہوتے کہ ہم جس رستے پر چل رہے ہیں یہ کوئی ایسی طاقت ہے جو دین کو الہام کر رہی ہے، وہ غیر مبنی بر الہام ہے۔ میں اس کی مثال اپنے سے شروع کرتا ہوں۔ مثلا ہم الہامی مذہب کے، الہامی دین کے قائل ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ وہ دین جو رسول پاک نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر چلتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ حضور نے خود نہیں بنایا، وہ پروردگار نے آپ کے قلب پر قرآن مجید کی صورت میں نازل کیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا ہے کہ جو آپ کے قلب پر اتارا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ یعنی وہ دین جو ہوتا ہے وہ انسان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہوتا، وہ مبنی بر الہام ہوتا ہے۔ بھی سمجھ آ گئی؟ تب غیر مبنی بر الہام کا یہی مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں جس کا یہ دعویٰ ہو کہ جی مجھ پر اللہ نے یہ چیز نازل کی ہے جس کے مطابق میں تمہیں چلا رہا ہوں، وہ غیر مبنی بر الہام ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ جی، تو پہلے ہم غیر مبنی بر الہام کی طرف ہی آتے ہیں، اس طرف دیکھیں۔ آگے پھر دو صورتیں ہیں جو غیر مبنی بر الہام ہیں، اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل ہے کہ وہ مذہب کسی فلسفیانہ فکر کا نتیجہ ہو،
اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ عملی اصلاح کا نتیجہ ہو. وہاں کوئی بگاڑ پایا جاتا ہے جس کے لیے کچھ لوگ اٹھے, انہوں نے گروہ بنایا لوگوں کی اصلاح کے لیے. عملی اصلاح کا نتیجہ. جو فلسفیانہ فکر کا نتیجہ ہے اس کی آگے دو صورتیں ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں. ویسے بہت ساری ہیں لیکن موٹی موٹی دو سمجھ لیں. ایک ہے وید انتزم. انڈیا اور بھارت میں کتابیں پائی جاتی ہیں جن کو ویدیں کہتے ہیں. ان ویدوں کے اوپر جو مبنی مذہب ہوتا ہے اس کو وید انت ازم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں وہ فلسفے کی کتابیں ہیں. کس کی کتابیں؟ بولیں. فلسفہ انسانی فکر کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شے نہیں ہوتی. انسان اس میں غور و فکر کرتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے کہ خدا نہیں. یہ جو وید انتزم والے ہیں یہ خدا کے منکر نہیں, مانتے ہیں کہ خدا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ایک نہیں. سمجھ آ رہی؟ کیا کہتے ہیں کہ یہ مانتے ہیں کہ خدا ہے لیکن کیا کہتے ہیں کہ ایک نہیں. ان سے پوچھا کہ زیادہ کیوں ہے تو وہ خدا کو اپنی ذاتوں پر قیاس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ایک ہی وقت میں سارے کام نہیں کر سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا ایک ہی وقت میں سارے کام کر سکے؟ سمجھ آ رہی نا؟ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جتنے دنیا کے کام ہیں ان کے لیے الگ الگ انہوں نے خدا بنا لیے. بارشیں برسانے والا خدا اور فصلیں پکانے والا خدا اور بیٹے دینے والا خدا اور بیٹیاں دینے والا خدا اور دکھ دور کرنے والا خدا اور مصیبت آ جائے تو اس کو دور کرنے والا خدا. اور سمجھ آ گئی نا؟ جتنے کام اتنے خدا. اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں اگر آپ جائزہ لیں ویدانتزم کا تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ پجاری زیادہ ہیں یا خدا زیادہ ہے. ہاں جی, یعنی پوجنے والے زیادہ ہیں یا کہ خدا زیادہ ہیں. چونکہ ہر شخص نے اپنے گھر میں خدا رکھا ہوا ہے تو وہ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی وہ ان کے خدا ہیں. الگ الگ ان کے تصورات ہیں. میں سمجھ آ گئی ویدانتزم کی؟ ان کا فلسفہ ویدوں پر مبنی ہے. وہ ویدیں کئی ہیں, ان میں ان کے گیت ہیں, اشلوک ہیں, اس کے اندر ان کی کچھ نصیحتیں ہیں, زندگی گزارنے کا جو بھی ان کا ایک ڈھنگ طریقہ ہے. بہرحال وہ پروردگار کی طرف سے یا کسی الہامی شخصیت کی طرف سے نہیں دیا گیا, وہ فلسفیانہ فکر کا نتیجہ. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جس طرح انسان ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے اس طرح خدا بھی ایک وقت میں ایک ہی کام کرنے والا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق جس فلسفے پر چلتے ہیں اس کو ویدانتزم کہتے ہیں. اور ہندو مت وہ بھی اسی طرح کا ہے, وہ بھی فلسفے کی فکر پر ہی ہے. انہوں نے اپنے ہی خیال میں کچھ خدا متعین کر رکھے ہیں. جس چیز سے ڈرتے ہیں اس کو بھی خدا مانتے ہیں, جس چیز سے فائدہ لیتے ہیں اس کو بھی خدا مانتے ہیں. جون سی چیز ان کو بہت زیادہ نفع دیتی ہے اس کو زیادہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ مردوں نے عورتوں کو اور عورتوں نے مردوں کو پوجنا شروع کر دیا. آج بھی انڈیا میں آپ جائیں آپ کو ان کے ایسے مندر ملیں گے جہاں ننگے مردوں کی عورتیں پوجا کرتی اور ننگی عورتوں کی مرد پوجا کرتے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے, یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ہم اگر علمی تحقیق کی دنیا میں اس کو دیکھیں تو ہمیں بڑے آسانی کے ساتھ ان مندروں کا پتہ چل جاتا ہے جہاں عورتیں مردوں کی اور مرد عورتوں کی پوجا کرتے ہیں.
ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر کھڑا ہے نا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو عورتیں کہتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں اولاد ملتی ہے، لہذا یہ ہمارے خدا ہیں. مردوں سے پوچھا گیا کہ تم عورتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، یہ عورتیں نہ ہوتی تو اولاد کہاں سے ہوتی. یہ فلسفہ ان کے ذہن میں سما گیا، اس وجہ سے وہ اس کے اندر ملوث ہو گئے. یہ جو ان کا سالانہ جو جلوس نکلتے ہیں نا ہندوؤں کے، وہ گورنمنٹ کی سیکورٹی کے اندر نکلتے ہیں. ان کے سادھو اور ان کے پروہت اور ان کے بڑے جوگی یہ بالکل لباس اتار کر ننگے جو ہیں وہ بازاروں کے اندر جلوس نکالتے ہیں. یہ آپ کے ہمسائے انڈیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آخر میں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ دنیا کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ فلسفیانہ فکر ہے ان کی. فلسفہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے پیچھے یہ اور بھی بہت کچھ کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے. ایک بندہ صرف ہندو مت کو اور ویدنتزم کو ہی مطالعہ کرنا شروع کر دے تو شاید اس کو کئی سال لگ جائیں، اتنی زیادہ کتابیں. اور اب تو وہ اس پر لیکچر دیتے ہیں، باقاعدہ سوشل میڈیا پر ان کے لیکچر موجود ہیں کہ وید کون سی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ پڑھنے کا کیا ہے، اس کے اندر منتر ہیں، وہ سارا کچھ ان کا لکھا ہوا ہے. اس کے مطابق وہ سارے پرابلمز اور مسائل جو ہیں وہ حل کرتے ہیں. منتروں کی باقاعدہ کتابیں ہندوؤں کی موجود ہیں، ان کا پڑھنا کو، اور اس پر وہ بڑی محنت کرتے ہیں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک گھر سے اٹھتا ہے اور جوگی بن جاتا ہے اور پروہت بن جاتا ہے، نہیں. کئی سال وہ سایہ نہیں لیتا، دھوپ میں کھڑا رہتا ہے. اور یہ جو دلدل ہے اس کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو کئی سال یہ بچھو اور سانپ جو ہیں، بچھو اور سانپ، ان کا زہر اپنے جسم کے اندر سرایت کر کے، تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس مقام پر فائز ہوتے ہیں. مختلف طریقے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ان میں سے ایسے ہیں یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، یہ رمضان شریف کا، ہاں جی، اور ہمارا تو ایک خاص طریقہ کار ہے. ان میں وہ کئی سال تک بھوکے رہتے ہیں اور پھر مختلف چیزوں کی پابندی لگاتے ہیں اپنے اوپر. ان میں بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں عورت کی اپنے اوپر پابندی لگا لی ہوتی ہے، نہ اس کے قریب جاتے ہیں نہ اس کو قریب آنے دیتے ہیں. وہ ان کے نزدیک بڑی مقدس ہستیاں ہوتی ہیں. تو یہ فلسفیانہ فکر پر ایک یہ غیر مبنی بر الہام جو ہے، اس میں ایک سمت فلسفیانہ فکر کا نتیجہ ویدنتزم اور ہندو مت جو ہیں. ایک اسی کے اندر غیر الہام ان کا دعویٰ نہیں ہوتا، لیکن وہ عملی اصلاح کا نتیجہ ہوتا ہے جہاں سے وہ شروع ہوا. یہ بدھ جو ہے یہ ہندوؤں میں سے ہی الگ ہوا تھا. چونکہ ہندوؤں کے اندر جو ظلم ہوتے تھے، اس ظلم کی اصلاح کے لیے اس نے ایک فکر پیش کی، جس کے نتیجے میں یہ ایک بہت بڑا مذہب جو ہے یہاں بر صغیر میں قائم ہو گیا. وہ کہتا ہے یہاں ظلم بڑا ہے. ہر چند کے بدھ مت کے اندر آ کے پھر انہوں نے بدھ بن کر بھی بڑے ظلم کیے، لیکن بہرحال شروع یہ یہاں سے ہی ہوئے تھے. یہ ویجیٹیرینز کا ایک حصہ ہے. اگر یہاں کچھ پڑھے لکھے احباب میری اس ٹرم کو سمجھیں، ویجیٹیرین کن کو کہتے ہیں؟ ویجیٹیرین دنیا کے اندر ان انسانوں کو کہا جاتا ہے جو گوشت نہیں کھاتے، جی سبزیاں کھاتے ہیں. اور اب وہ اس میں بھی شکست کھا گئے ہیں. جب بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. تو اب اسلامی اسکالرز جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سبزی جو تم کاٹ کے کھاتے ہو اس میں بھی تو جان ہوتی ہے. جاندار تو وہ پودا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر یہ اس فکر میں پڑ گئے اب کدھر جائیں. تو اب بدھ مت کے اندر ہی ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا جو گوشت بھی کھاتے ہیں سبزیاں بھی کھاتے ہیں. بہرحال یہ ایک ایسے لوگ ہیں جو عملی اصلاح کے لیے نکلے تھے. عملی اصلاح کے لیے کہ ہندوؤں میں ظلم بہت ہے, اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے انسانوں کے اندر جس طرح عملی اصلاح کے لیے کوئی بندہ نکلتا ہے, اس طرح یہ بدھ جو ہے یہ شہزادہ تھا اور اپنے خاندان سے الگ ہوا اور اس نے اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں اور اپنے ماننے والوں پر بھی پابندیاں لگائیں, حتیٰ کہ یہ کسی انسان کو اپنے سانس سے بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے. اس حد تک بھی یہ لوگ گئے. بہرحال یہ سب کا سب جو ہے یہ عملی اصلاح کا نتیجہ, اس کے نتیجے میں یہ بدھ مت کا مذہب جو ہے وجود اس وقت دنیا کے اندر چائنا میں یہ بہت پائے جاتے ہیں, تبت میں ہیں, اس طرح باہر دوسرے ممالک کے اندر بھی ہیں. وہ کمیونٹیز, وہ معاشرے جو ہر قسم کے انسان کو اپنے اندر سمو رہے ہیں, جس طرح یورپین تہذیب ہے, امریکنز ہیں, وہاں سب اکٹھے ہو رہے ہیں اس وقت. سکھ بھی جا رہے ہیں, مسلمان بھی جا رہے ہیں, ہندو بھی جا رہے ہیں. جس دین اور مذہب کے اندر زیادہ جان ہوگی وہ وہاں کا بڑا دین ہوگا آنے والے وقت میں. سبھی جا رہے ہیں ان علاقوں کے اندر, چونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ملحد ہیں اور بے دین کہلاتے ہیں. تو جو لوگ جو ہیں ان کے اندر زیادہ سرایت کرتے جائیں گے ان کا وہ مذہب اور دین قبول کرتے جائیں گے. تو اب دیکھیں کہ وہاں کیا بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دین مذہب تو کوئی نہیں, لیکن جو وہاں جا کے زیادہ محنت کرے گا, جد و جہد کرے گا, وہ لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں گے. اس طرف یہ بھی چل رہا ہے. یہ ہے غیر مبنی بر الہام, یعنی یہ وید انتزم ہو یا ہندو مت ہو یا بدھ مت ہو یا اس کیٹیگری کے دوسرے مذاہب ہوں, وہ جو بہت سارے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ سب کے سب جس چیز پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں وہ الہام کے دعوے دار نہیں. اس چیز کا ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس پر اللہ کی طرف سے یا کسی غیبی طاقت کی طرف سے کوئی شے نازل ہوتی تھی تو اس کے نتیجے میں ہمارا مذہب وجود میں آیا ہے. اس چیز کے وہ دعوے دار ہیں ہی نہیں. تو لہٰذا وہ تو ایک طرف ہو گئے, لیکن ہیں انسان. بولو ہیں انسان ہیں, انسانوں میں تو وہ ہیں, اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. اب دوسری طرف آ جائیں کہ مبنی بر الہام. اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ الہام کا دعویٰ غلط ہے یا صحیح ہے. غلط دعویٰ الہام جو ہے اس میں دو مذہب آتے ہیں, یعنی الہامی ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن دونوں کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے, درست نہیں. ان میں ایک قادیانی ہے اور دوسرے بہائی ہیں. قادیانی یہ غلام احمد قادیانی جو بر صغیر میں ہی ہوا ہے, قادیان میں, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, جھوٹا دعویٰ کیا, تھا ہی جھوٹا. اور اس نے کہا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے, یہ کہا اس نے. اسے پوچھا گیا کہ وحی کون لے کر آتا ہے, وہ کہتا ہے ایک فرشتہ ہے. کہتا ہے اس کا نام کیا ہے, وہ کہتا ہے ٹیچی ٹیچی. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ وہ خود کہہ رہا ہے. یعنی یہ کوئی میں مذاق نہیں کر رہا, آپ شاید سمجھ رہے ہو کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں. ایسا نہیں. جی میں جو بات ہے وہ انصاف پر اور کو مطالعہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسے پوچھا گیا کہ کون سا فرشتہ ہے, تو یہ کہنے لگا کہ جی ٹیچی ٹیچی.
اس فرشتے کا نام. اب وہ ٹیچی ٹیچی جو لے کر آتا ہوگا وہ ٹیچی ٹیچی ہی ہوگا اور کیا ہونا. لیکن یہ ہے کہ اس کو اصل میں پروموٹ کیا گیا. اس کی نرسری بر صغیر میں انگریزوں کی طرف سے لگائی گئی ختم نبوت پر زد ڈالنے کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی جو شان ہے اس کو مسلمانوں کے اندر مخدوش کرنے کو انہوں نے بڑا اس پر پیسہ خرچ کیا ہے. انگریزوں نے اس پر بڑی محنت کی ہے اور پھر یہاں نہیں یہ پنپ سکا, یہاں کے بر صغیر کے لوگوں نے قبول نہیں کیا تو پھر یہ اس کو اٹھا کے وہ اپنے پاس لے گئے. تو اب شیطانیاں وہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت, شرارتیں ہر وقت وہ کرتے رہتے ہیں. ان کو بڑے وسائل میسر ہیں. آپ کا تو یہ باقی چیزیں بہت بعد میں آئی ہیں. ان کی جو عبادت گاہیں تھی جہاں یہ عبادت وغیرہ بناتے تھے وہاں وہ ایک ہی ان کا جو بڑا ہے وہ خطبہ دیتا, جو بھی وہ خطاب کرتا تو سب جگہ یہ سنتے تھے. الگ سے ان کا کوئی سسٹم نہیں تھا. دیکھو غلط ہو کے ایک بات پر متفق تھے, غلط ہو کے ایک بات پر متفق تھے. اشارہ سمجھیں, سمجھ آ گئی نا. تو سب کو یہ ایک ہی چیز پر یہ اکٹھے تھے اور اسی پر مطلب یہ ہے کہ ہیں غلط, اس میں کوئی شک نہیں. الہام ہوا ہی نہیں اس کو, الہام اس کو ہوا ہی نہیں. وہ تو اس نے خود بہت ساری باتیں کر کے اپنی ہی وہ تردید کرتا گیا. کبھی اس کا دعویٰ کوئی اور ہے, دوسرے وقت میں اس کا دعویٰ کوئی اور ہے, تیسرے وقت میں دعویٰ اور ہے, چوتھے وقت میں دعویٰ اور ہے. بالآخر یہ پہلے مناظرے کرتا تھا عیسائیوں کے ساتھ, ان سے یہ جیت کے پھر دوسری طرف آیا, پھر اس کا دماغ خراب ہو گیا. یہ سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر کا یہ سیکٹری تھا, محرر جس کو کہتے ہیں جی. تو جب اس کا دماغ خراب ہو گیا تو اس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا. اس کا دعویٰ ہے کہ مذہب الہامی ہے اور یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں. دوسرا بہائی مذہب ہے, یہ بر صغیر میں تھا, وہ ایران میں تھا. بہاءاللہ ایرانی, بہاءاللہ ایرانی, وہ اب بھی یہ مذہب پایا جاتا ہے ایران میں. بہائی مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے تو اپنا قبلہ بدلا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ سب جب نماز پڑھتے ہیں تو مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ بہائی جو ہیں یہ عکا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. عکا فلسطین میں ہے, مقام ہے ایک عکا. تو انہوں نے مکہ چھوڑا اور عکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. دوسرا انہوں نے خنزیر کو حلال کر دیا. 5 نمازیں چھوڑ کے دن رات میں 3 نمازیں 3 رکعت کی جو ہیں وہ رکھ دیں. اور جب مخصوص مدت متعین کر دی, جب بندہ اتنی سال کا ہو جائے تو پھر اس پر کوئی نماز نہیں, کوئی روزہ نہیں, کوئی حج نہیں, کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں. اس طرح دیکھو مکہ چھوڑا, حضور کا دین چھوڑا تو کہاں جا کے گمراہ ہو گئے. یہ بہائی مذہب ہے. ان کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب الہامی ہے. یہ بھی اپنے دعوے میں اسی طرح جھوٹے ہیں جس طرح قادیانی جھوٹے ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یہ سمجھتے جا رہے ہیں آپ جو میپ آپ کے سامنے ہے جی. اب دوسری طرف آئیں کہ درست دعویٰ الہام, یعنی اس مذہب والوں نے جو دعویٰ کیا کہ ہمارا مذہب الہامی ہے, اس دعوے میں وہ درست تھے. بولو, اس دعوے میں درست ہے. واقعی ان کی بنیاد جو ہے وہ الہام پر ہی پڑی تھی. اب اس میں درست دعوی الہام کی آگے پھر 2 صورتیں ہو جاتی, ایک محرف اور ایک غیر محرف. محرف تحریف شدہ کو کہتے ہیں اور غیر محرف جس میں تحریف نہ ہوئی ہو. محرف کا مطلب ہے کہ وہ الہام, وہ وحی جو اللہ کی طرف سے آئی, اس مذہب والوں نے اس میں تبدیلی کر دی, اس کو کہتے ہیں محرف.
اور غیر محرف اس کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ مذہب والے جو ہیں انہوں نے تبدیلی نہیں کی. محرف اور غیر محرف کی سمجھ آ گئی جی. اب ہم پہلے محرف کی طرف آتے ہیں, جنہوں نے تبدیلی کی. اس میں اس کی آگے پھر دو شاخیں محرف کی, کہ تحریف لفظی اور تحریف معنوی. یعنی وہ جو وحی نازل ہوئی تھی وہ لفظ ہی بدل دیے, اور ایک وہ ہیں جنہوں نے لفظ تو نہیں بدلے لیکن معنی بدل دیے. بس سمجھ آئی؟ تحریف لفظی اور تحریف معنوی. یعنی تحریف کے آگے پھر دو حصے ہو گئے. تو جنہوں نے لفظی بدل دیے وہ دو مذہب ہیں دنیا کے اندر, یہودیت اور عیسائیت. یہودیوں نے تورات کی عبارت ہی بدل ڈالی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. بھئی سمجھ آ گئی اب تحریف کی؟ وہ عبارت ہی بدل ڈالتے تھے, اور بڑے سستے, بہت سستے. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ جی بہت گرمی ہے اور روزے بھی سخت ہوتے تھے ان کے, تو روزے نہیں رکھے جاتے. تو وہ جو آگے پادری صاحب ہوتے وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں, آپ اتنے پیسے دے جائیں آپ کو روزے معاف ہیں, کوئی پرابلم. جیسے دین پادری سے شروع ہو رہا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. پادری کون ہوتا ہے؟ جس طرح آج کوئی مولانا صاحب اگر آپ کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے گرمی بہت شدید آ رہی ہے تو آپ مجھے کوئی 10,000 روپیہ دے جائیں, آپ کو رمضان کے روزے معاف ہیں, تو آپ قبول کر لیں گے؟ بولا نا جی. آپ کہیں گے کہ جی حضرت صاحب یہ روزے آپ کی طرف سے فرض ہوئے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ میں مثال دی ایک آپ کو, وہ بات سمجھانے کے لیے. سمجھ آ گئی نا؟ تو وہ اسی طرح کرتے تھے, اور ان کا باقاعدہ قرآن مجید میں ذکر ہے. مال اکٹھا کرتے, چاندی اکٹھی کرتے, سونا اکٹھا کرتے. مذہب جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق چینج کرتے, نہ صرف چینج کرتے, عبارتیں ہی بدل دیتے. جو اللہ نے وحی نازل کی تھی وہ وحی ہی بدل ڈالی انہوں نے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. چونکہ قرآن پاک بار بار بتا رہا ہے کہ یہ تحریف کرتے تھے کلمات کی, اور بعض اوقات اور زیادہ تر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پروردگار نے سابقہ نبیوں پر نازل کیا تھا اس کو انہوں نے زیادہ تبدیل کرنے کی کوشش کی. چونکہ ان کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان کی بشارتیں موجود تھیں. کتابوں کے اندر یہ تک بتایا گیا تھا, حضور علیہ السلام کا حلیہ تک بیان تھا, کس شہر میں آئیں گے, کہاں ہجرت کریں گے, یہ تک بتا دیا گیا تھا. حتیٰ کہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ تورات کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی نشانیاں بھی لکھی ہوئی تھیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل. یہ جو ہم تمہیں حضور کے اصحاب کی نشانیاں بتا رہے ہیں, یہ ان کی نشانیاں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھیں. یہ قرآن پاک فرما رہا ہے, تو وہ انہوں نے بدل ہی ڈالی. سمجھ آ گئی نا؟ تو لفظ ہی بدل ڈالے. بولو, لفظ ہی. یہ کنوں نے کیا؟ دو قوموں نے کیا, یہودیوں نے اور عیسائیوں نے. نہ اصل انجیل اب ان کے پاس ہے, نہ تورات ان کے پاس ہے, نہ زبور ان کے پاس ہے. کبھی پوچھیں آپ کسی کرسچن سے کہ جس زبان میں تورات اتری تھی اس زبان میں تورات آپ کے پاس موجود ہے؟ یہ دنیا میں کہیں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. جس زبان میں انجیل اتری تھی یہ کسی کے پاس ہے اس وقت دنیا میں؟ کسی کے پاس نہیں ہے. جس زبان میں زبور اتری تھی, کیا وہ اتری ہوئی زبور دنیا کے اندر کسی یہودی کے پاس ہے؟ تو وہ انکار کرے گا کہ اصل جب کتاب ہی موجود نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ محفوظ نہیں. لیکن آپ ببانگ دوہل اور اپنے بازو کھڑے کر کے دنیا کے کسی مقام پر بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید وہی ہے جو رسول پاک نے امت کو عطا کیا تھا, اسی زبان میں, اسی شکل میں, حرف بحرف, کوئی شے نہیں بدلی.
اس کی بڑی تکلیف ہے ان کو، اس کے لیے یہ بڑی محنتیں کرتے ہیں، اس کے لیے یہ بڑی کوشش کرتے ہیں، باقی ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ کوئی پتہ چلے ہمیں کسی طریقے سے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اندر ہی کچھ لوگوں نے ایک وقت شوشہ چھوڑا معاذ اللہ کہ کتاب اللہ جو ہے قرآن مجید یہ 30 پاروں کا نہیں 40 پاروں کا تھا، یعنی وہ دعویٰ بھی کرتے تھے مسلمانی کا، اور کہتے کیا تھے، جب کرسچنوں نے یہ سنا، یہودیوں نے یہ سنا، تو ان لوگوں کو کیپچر کیا انہوں نے کہا بتاؤ یہ کون سی بات تم کر رہے ہو، وہ تو یہی چاہتے تھے کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو جائے، لیکن ایسے تھپیڑے پڑے امت مسلمہ کی طرف سے کہ وہ نظریہ سارے کا سارا وہیں دفن ہو کے رہ گیا۔ آج امت مسلمہ اسی بات پر متفق ہے کہ الحم سے لے کے والناس تک اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، بولو یہ بہت بڑی، حشر دیکھ لیں کہ کہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں، لیکن پروردگار کا حفاظتی انتظام بھی دیکھ لیں، حفاظتی انتظام بھی دیکھ لیں، یعنی ان پر چھوڑی ہوتی لوگوں پر، آپ کوئی ان سے کوئی الگ قسم کی مخلوق نہیں ہے، آپ پر اگر چھوڑا ہوتا نا انتظام، ہاں جی، تو یہاں جو حشر ہونا تھا الامان والحفیظ، یہ تو پروردگار کا الوہی انتظام ہے کہ ادھر کسی کی جسارت نہ ہوئی نہ ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں، بہرحال یہ تحریف لفظی کے نتیجے میں 2 مذہب وجود میں آئے، 2 مذہب، یہودی اور عیسائی، یہودی اور بولیے یہودی اور عیسائی، انہوں نے، ان کا دعویٰ صحیح تھا کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ الہامی ہے، واقعی الہامی ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل نہیں فرمائی، بولو نا جی، عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل نہیں فرمائی ہے، لیکن یہ اس وحی کی حفاظت نہیں کر سکے، تحریف کر دی انہوں نے، اس بنا پر یہ محرف دین میں، دعویٰ ان کا ٹھیک تھا کہ الہامی مذہب ہے، لیکن وہ اپنا جو الہام تھا اس کو چینج کر بیٹھے، تبدیل کر دیا۔ اچھا دوسری طرف تحریف معنوی کہ لفظ تو نہ بدل سکے، بولو لفظ تو نہ بدل سکے لیکن معنی بدل دیے، اس میں یہ بھی ملوث تھے، یہودی اور عیسائی بھی تھے اس میں، لیکن ان کے اندر جو آگے جو چیز پیدا ہو گئی، اور بدقسمتی سے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا وہ مسلمانوں میں بھی ہے اس وقت، لفظ نہیں بدل سکے قرآن پاک کے، لیکن مسلمانوں کے اندر بھی ایسے طبقے پائے جاتے ہیں، اس کو اصطلاح میں، ادیان عالم کی اصطلاح میں الفرق بین الفرق کہتے ہیں، بولو یہ لفظ، الفرق بین آج کا جو ٹاپک ہے یہ ذرا خشک ہے، لیکن یہ بڑے کام کی چیز ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، بہت اہم۔ تو یہ جو تحریف معنوی ہے یہ کہ وحی کو تو نہیں بدل سکتے، بولو وحی کو تو، یعنی وہ جو نازل ہوئی اس کو نہیں بدل سکتے، لیکن اس کے معنی بدل دیے، بولو اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی، کیا بولتے ہیں تحریف معنوی۔ یہ ایک ایسی تحریف ہے جس سے بولو فرقے بنتے ہیں، یعنی امت متحد نہیں رہتی، اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ وحی کو اپنے معنی پہنانا، کیا کہہ رہا ہوں میں، وحی کو اپنے معنی پہنانا، چونکہ وحی کی جو پابندیاں ہیں اس میں یہ چیز شامل ہے کہ جو نازل ہوا اس کو اسی طرح ماننا، اور اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے جس طرح بتایا اسی پر رہنا، اسی پر رہنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور جب آپ اپنے معنی پہنا دیں گے اس کو، یعنی وہ وحی کا مطلوب نہیں، وہ مقصود نہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے، آپ کی سمجھ وحی کے آگے کوئی شے نہیں ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ وحی ایک ایسی چیز ہے جہاں رسول پاک بھی اپنی سمجھ آگے نہیں رکھتے، آپ کون ہیں؟
منعن تسلیم کرنا. اسی لیے دیکھو بڑے خاص بات ہے, پروردگار جس وقت وہی نزول فرما رہا ہے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یاد کرنے کی غرض سے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دے رہے ہیں. وہی اتری, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. حبیب پیارے, آپ اس وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں, احتیاط دیکھیں نزول کی, سمجھ رہے ہیں نا, نزول کی احتیاط دیکھیں نا. لا تحرک بہ, آپ حرکت نہ دیں لسانک اپنی زبان کو, لتعجل بہ, تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی پڑھیں. نہیں, آپ خاموشی اختیار کریں. ہم بڑی حفاظت کے ساتھ اس کو اپنے قلب, آپ کے قلب مبارک پر اتار رہے ہیں. یہ کیا منظر ہے, ٹھیک ہے جی. لا تحرک بہ, آپ نے اپنی زبان کو حرکت حبیب نہیں دینی. لتعجل بہ, تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی پڑھیں. نہیں, ان علینا جمعہ و قرآنہ, یہ ہم نے اپنے ذمے لیا ہے, یہ ہم پر ہے اس کتاب کو آپ کے قلب مبارک میں جمع کرنا, و قرآنہ, اور اس کو پڑھانا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, جب ہم پڑھ چکے پھر اس کے پیچھے پیچھے محبوب اس کو پڑھو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ, پھر اس کو بیان کیسے کرنے یہ بھی ہم بتائیں گے. یہ بھی ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. دیکھو نا جی کیسی احتیاط ہے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. تو آپ دیکھو کہ کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مقابلے میں کوئی اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں, کوئی اپنی سمجھ استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل منعن. اور یہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال دیانتداری ہے, کمال دیانتداری. قرآن پاک کے اندر بعض آیتیں ایسی آتی ہیں, اگر ایک موقع پر بھی, یہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ذرا سوچیں ہمارے آقا کس مقام پر فائز ہیں. قرآن پاک کے اندر ایسی آیتیں ہیں کہ خدا کی قسم اگر نفس کا ایک ذرے کا اثر بھی حضور کی ذات پر ہوتا تو حضور اس آیت کے حصے کو چھپا جاتے ہیں. میری بات کو سمجھے نہیں ہیں آپ, میں کیا کہہ گیا. اگر نفس کے ایک ذرے کا حصہ بھی, ایک ذرہ بھی آپ کی طبیعت پر, آپ کے مزاج پر, آپ کے دماغ پر غالب ہوتا تو آپ وہ حصہ چھپا دے, چونکہ وہ باتیں حضور کے بارے میں ہیں. سمجھ آ گئی نا بات کہ اب دیکھو میں ایک اشارہ دے دوں کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم بڑے محفوظ طریقے سے آپ پر یہ وحی نازل کر رہے ہیں. اور اگر اس کے اندر بعض الاقاویل, کوئی اور قول جو ہمارا نہ ہو, اس میں کوئی اگر شامل کرے, اس میں کوئی شامل کرے تو پھر ہم لقطعنا منہ الوتیل, حبیب ہم آپ کی شارک کاٹ دیں گے لیکن وہ بات باہر نہیں نکلنے دیں گے. اب دیکھو یہ حضور کو ہی اللہ کہہ رہا ہے اور حضور اس کو دیانتداری سے بیان کر رہے ہیں. یہ کمال ہے, نہیں سمجھ رہے؟ چونکہ یہ پروردگار حضور سے ہی کہہ رہا ہے. اگر ایک ذرے کے برابر بھی طبیعت کا, نفس کا یا کسی اور شے کا حضور کے دل پر غلبہ ہوتا یا دماغ پر غلبہ ہوتا تو آپ اس کو کہہ دیجیے کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس کو ایک سائڈ پر کر دو. نہیں کی, بولو نہیں. جہاں پروردگار نے حضور کو وہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی کا وہ بھی بیان کر دی. بڑے سارے مقامات ہیں قرآن مجید پر, وہ ان آیتوں کو پڑھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی کامل محبت چاہیے, تب ان آیتوں کی سمجھ آتی ہے. اب میں جو اشارہ کیا ہے اس کو بہت کم لوگ سمجھیں. قرآن پاک کے اندر بعض ایسے مقامات ہیں, ان مقامات کو پڑھنے کے لیے رسول کریم کی کامل محبت چاہیے. بولو کامل محبت چاہیے, تب ان مقامات کا پتہ چلتا ہے. ورنہ پڑھنے والے پر لازم ہے کہ رک جائے,
انتظار کرے اس وقت کا جب تک اللہ اس کو سمجھائے نہ۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کرتا پھرے اور اس کی ترجمہ اور تفسیر کرتا پھرے، ایسا نہیں ہے۔ اسی میں تو لوگوں نے مار کھائی ہے۔ قرآن مجید کے بعض حصے ایسے ہیں جہاں سالوں رکنا پڑتا ہے۔ یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، آپ نے وہاں کوئی رائے قائم نہیں کرنی۔ بڑے بڑے جید علماء کے پاس بیٹھیں، وہ چپ سادھ لیتے ہیں، جی کیا کہیں۔ پھر کوئی ایسا موقع آتا ہے، بار 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 انسان قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے تو پروردگار پھر وہ بات سمجھا دیتا ہے، یہ سمجھ آ جاتی ہے۔ ہاں جی، ایسے مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر۔ میرے تجربے میں ایک آیت پہ میں 12 سال رکا ہوں۔ ہاں جی، یہ میں اپنی بات کرتا ہوں، ایک آیت پہ میں 12 سال رکا رہا ہوں، رائے قائم نہیں کی، اور جب سمجھ آئی تو پھر شرح صدر ہوا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ ہاں جی، یہ قرآن پاک کے سامنے آپ اس غرض سے بیٹھے ہی نہ کہ جی سارا فٹافٹ سمجھ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو سمجھنے والی چیزیں وہ فٹافٹ سمجھ آ جاتی ہیں، جو آپ کے لیے ضروری ہیں وہ جلدی جلدی سمجھ آ جاتی ہیں، اس میں دیر نہیں ہے۔ لیکن بعض ایسے مقامات ہیں جہاں جلدی سے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی، بہت انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ پروردگار کب اپنا کرم فرمائے اور مجھے قرآن پاک کا یہ مقام سمجھا دے۔ ہاں جی، بہرحال یہ یہودی اور عیسائی، یہ لفظی تحریف، اور پھر الفرق بین الفرق، الفرق بین الفرق، فرق فرقے کی جمع ہے، فرق تفرقے کو کہتے ہیں، کہ جب وہ بندہ مانوی تحریف کرتا ہے قرآن کو یا کتاب اللہ کو، اپنے معنی پہنانے شروع کر دیتا ہے۔ بولو کیا؟ اپنے معنی۔ یا بڑی مار کھائی ہے لوگوں نے، آپ کے ملک کے اندر بڑے لوگ ایسے موجود ہیں۔ یہ غلام احمد پرویز کہاں مار کھائی ہے؟ یہیں مار کھائی ہے۔ لغتیں اٹھا کے لے آیا، ڈکشنریاں اٹھا کے لے آیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زبانوں سے قرآن نہیں سمجھا جاتا، صرف قرآن مجید کا جو آپ کے سامنے ہے یہ حضور نے عطا کیا، اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی حضور نے بتایا ہے۔ ڈکشنریاں چپ ہیں، نہیں تو آپ 100 ڈکشنریاں پڑھ کے آئیں اور مجھے بتائیں اقیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ نماز قائم کیسے کرنی ہے، یہ قائم کر کے حضور نے بتائی ہے کہ ایسے قائم کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ آپ کسی ڈکشنری میں زکوٰۃ کا معنی یہ نہیں دکھا سکتے کہ 100 میں سے 2.5 روپے نکالو، یا اتنے جانوروں میں سے اتنے نکالو، کسی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ حج کا معنی ارادہ ہے، ڈکشنریوں میں تو ارادہ لکھا ہوا ہے، تو ارادہ کر لیں، پھر یہیں بیٹھے حج ہو جائے گا۔ لیکن حضور نے حج کر کے بتایا کہ کیسے کرنا ہے۔ بے سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات بڑی خاص ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے آپ اپنی کوئی چیز اس میں شامل کر ہی نہیں سکتے کہ جی ہمیں یہ سمجھ آیا ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے۔ بس یہ سائنس چونکہ ترقی کر رہی، بڑے سارے لوگ اس طرف لگے ہیں کہ جی ہماری سائنس یہ کہتی ہے۔ جہاں تک بھی سائنس پہنچی ہے قرآن اس سے آگے کھڑا ہے، قرآن اس سے ابھی بہت کچھ سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آیا جو قرآن مجید سمجھاتا ہے، اور مر کھپ جانا ہے انہوں نے اسی میں، اور سمجھ نہیں آنی۔ کوئی سائنسدان کے تجربے میں یہ شے آ سکتی ہے؟ ہاں جی، وہ جنت کی کیا توجیہ کرے گا، دوزخ کی کیا توجیہ کرے گا، ملائکہ کی کیا تعریف کرے گا، جنوں کی کیا تعریف کرے گا؟ بولو۔ سائنس ایکسپیریمنٹ کر کے، تجربہ کر کے ہی کسی چیز کو ویلڈ قرار دیتے ہیں نا، کہ ہمارے تجربے میں یہ شے آئی ہے، تو اب کس جن پر تجربہ کریں گے اور بتائیں گے یہ جن ہے؟ کس فرشتے پر تجربہ کریں گے؟ فرشتہ جو ہے اس پر کوئی ملک الموت پر کوئی تجربہ کر کے بتائے گا کہ ملک الموت یوں ہے؟ وہ کئی سائنسدان وہ چیونٹیوں کو لے کر آ گئے لیبارٹری کے اندر۔ وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا نا،
کہ وہ چیونٹی نے بات سنی، سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چیونٹیو بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اس سے لوگوں نے سمجھا کہ چیونٹیاں باتیں کرتی ہیں، تو لاؤ ان کو لیبارٹری میں، وہ لیبارٹری میں چیونٹیاں لے کے آ گئے قرآن سے پڑھ کے، اور اس کی باتیں حساس آلات رکھ دیے، کئی سال چیونٹیاں پکڑ کے۔ تو کئی سالوں کے تجربے کے بعد وہ چیونٹی کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو وہ جس طرح وہ سٹیپ اٹھاتی ہے، وہ ٹک وہ ٹانگوں کے سٹیپ کا تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اتنے دیر میں اتنا لمبا اور اس طرح کا سٹیپ اٹھاتی ہے چیونٹی۔ باقی ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ چیونٹی باتیں کیا کرتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اب کوئی ہدہد کو لیبارٹری میں لے کے آئے گا اور پوچھے گا کہ بھئی ہدہد بھی باتیں کرتا ہے؟ یہ بھی قرآن میں ہے۔ اور اس کی بولی سلیمان علیہ السلام نے سمجھی، نہیں سمجھی؟ بولو نا جی، باقاعدہ سمجھی ہدہد کی بولی اور اس سے بات کی، اس کو خط دیا، وہ خط لے کر روانہ ہوا، وہیں پہنچا جہاں بھیجا، وہ خط دے کے آیا، دے کے آ کے اس نے آ کے ساری خبر دی، وہ عورت کس طرح کی ہے، کیا کرتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، سارا کچھ بتایا۔ وہ پوری گفتگو سورۃ النمل کے اندر موجود ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ وہاں کون سی آپ سائنس لے کے بیٹھیں گے کہ آپ کو سائنس کے ذریعے قرآن سمجھ آ جائے؟ ٹھیک ہے جی، قرآن دیا بھی حضور نے، سمجھ بھی حضور ہی دیں گے، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ دیا بھی حضور نے ہے اور سمجھ بھی حضور ہی دیں گے۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری گفتگو یہاں تک ہی ہوگی، چونکہ اس کے 2 حصے ہوں گے۔ اب تک ہم جو چلے ہیں، جتنا ہم نے دیکھا ہے دنیا کے، میں ان کو تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں، پوری دنیا کے ادیان غیر مبنی بر الہام اور مبنی بر الہام۔ جو غیر مبنی بر الہام ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب الہامی نہیں، وہ فلسفیانہ فکر کا نتیجہ ہیں، تو وہ 2 ہیں، وید انتزم اور ہندو مت، اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اور بھی۔ اور جو عملی اصلاح پر وہ بدھ مت ہے، اور جو مبنی بر الہام ہے وہ 2 حصوں میں ہے، کہ غلط دعویٰ ہے الہام کا یا درست ہے۔ غلط ہے تو وہ قادیانی ہے اور بہائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بر صغیر میں ہوا ہے، وہ ایران میں ہوا ہے، بہاءاللہ ایرانی۔ اور درست دعویٰ جن کا ہے، اس میں پھر آگے 2 صورتیں ہیں، محرف اور غیر محرف۔ محرف اس کو کہتے ہیں جس میں تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی۔ تبدیلی کی پھر 2 صورتیں ہیں، تحریف لفظی اور تحریف معنوی، کہ لفظی بدل دیے، وہ 2 مذہب ہیں، یہودی اور عیسائی۔ اور جو لفظ تو نہ بدل سکے، معنی بدل دیے، وہ الفرق بین الفرق ہیں، وہ فرقے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ فرقے جنہوں نے وحی کو اپنے معنی پہنانے چاہے، اپنی توجیحات انہوں نے پیش کی کہ ہماری سمجھ میں یوں آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا، اس کے بعد پھر ایک ہی دین رہ جاتا ہے غیر محرف، جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہاں جی، اس کو میں نے موٹا کر کے لکھا ہے، وہ اسلام ہے۔ کیا؟ اسلام ہے۔ اب اسلام کی آگے 2 صورتیں، اور وہ بہت اہم ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلام میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کدھر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کل انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور یہ بہت اہم موضوع ہے اگلا۔ اب تک بھی جو بات ہے یہ سمجھ آ گئی؟ کیوں جی؟ جی، اب انشاءاللہ اگلی بات جو ہے وہ کل شروع کریں گے اسلام کی، اس میں 2 صورتیں ہیں آگے، تو وہ دیکھیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔